استاد محترم، حلوہ خور مولویوں میں سے یہ نام نہاد مفتی دیکھیں کیسے یہ دعوت دے رہا ہے عید والے دن قبرستان جانے کے لیے۔ اس بارے میں ذرا فرمائیے کہ امت جو ہے وہ گمراہ ہو رہی ہے، خاص طور پر پاکستان میں عید کی نماز نہیں پڑھنے جاتے، پہلے قبرستان چلے جاتے ہیں اپنے مردوں کو عید مبارک کہنے۔ اس بارے میں ذرا فرمائیے اور یہ مفتی کی ذرا ویڈیو سن کے پھر جواب دیجیے۔ یہ تھا کہ عید پر قبرستان جانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو یہ اچھا ہے جانا، کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، لیکن جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ مردے جو ہوتے ہیں وہ آنے والوں کا انتظار کرتے ہیں، اور جو قریبی جب آدمی قبرستان پہنچتا ہے، قبر پہ پہنچتا ہے، تو مردے کو انسیت حاصل ہوتی ہے۔ اور مردوں کو سب پتہ ہے عید آ رہی ہے، رمضان آیا ہے، کیونکہ رحمت برکتوں کو اتنا نزول ہوتا ہے قبرستانوں پر بھی، اور عذابات اٹھا دیے جاتے ہیں، تو وہ منتظر ہوتے ہیں۔ تو چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ عید کے دن کو خاص کر لینا کہ اس دن قبرستان جانا ہے، اپنے پیاروں کو عید مبارک کہنی ہے، ان سے ملنا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بدعت ہے جو نئی شروع ہوئی ہے ابھی پاکستان کے اندر کچھ ہی سال پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ تو اس بدعت سے جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے، صحابہ کا عمل بھی نہیں ہے، تو یہ بدعت ہے۔ اور یہ حلوہ خور مولویوں کے جو نام نہاد بڑے بڑے مفتی ہیں، یہ بھی دعوت دیتے ہیں کہ بھی جاؤ، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ، مستحب ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اصل میں خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور آگ میں جائیں گے اگر توبہ نہ کی حیات میں۔ تو اسلام جو ہے وحی الہیہ کا نام ہے، قرآن اور صحیح حدیث کا۔ تو اگر قرآن اور صحیح حدیث میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، دین سمجھ کے کر رہے ہیں، اکابر پرستی میں کر رہے ہیں، مولویوں کے کہنے پہ کر رہے ہیں، تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا کہ ہمارے لائے ہوئے اس دین میں اگر کوئی نیا کام نکالتا ہے تو وہ مردود ہے، اس سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہونا چاہیے کام، پھر ہی وہ کریں۔ تو یہ بدعت ہے جی، نئی بدعت ہے، پاکستان میں شروع ہوئی ہے یہ۔ عید کی نماز صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کہ عید کی نماز اس سے پہلے بھی یہ چلے جاتے ہیں قبرستانوں میں اور وہاں پر جا کے پتہ نہیں کیا عجیب و غریب شرکیہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اصل میں تو ان کے عقیدے ہی خراب ہے نا۔ ان کے جو حلوہ خور مولوی اور نام نہاد مفتیوں نے یہی کہا ہے کہ مردے سنتے ہیں، مردوں کو خبر ہے، جیسے یہ ویڈیو میں یہ بک رہا ہے، ان کو خبر ہے، یہ سب کچھ سنتے ہیں، یہ سب دنیا کے حال جانتے ہیں۔ یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے سراسر۔ سورہ النحل میں اگر آپ جائیں، ہم ڈسپلے کرتے ہیں یہ آیت، ایک ہی آیت کافی ہے، ویسے تو بہت آیتیں ہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، کون سا کوئی 10 منٹ 1 گھنٹے کی بات کریں اس کے اوپر۔ سورہ النحل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا وہاں پر 21 نمبر آیت کے اندر کہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی یہ مردہ ہیں، مر چکے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کو کچھ شعور نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں ہے۔ اور قرآن میں اور جگہ پر بھی ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان کو کچھ خبر نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے ہماری قبروں پہ، کیا ہو رہا ہے دنیا کے حالات سے، کوئی بھی واقفیت نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی عقیدہ رکھے کہ جو مر گیا اور جو اس دنیا سے چلا گیا اس کو دنیا کی خبر ہے، وہ دنیا والوں کے حال جانتا ہے، اس کی قبر پہ کون آ رہا ہے، وہ جو ہے سلام کا جواب دے رہا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے، وہ آپ کی بات سن رہا ہے، تو یہ سب شرکی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک سے توبہ کریں اپنی حیات میں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے گا، شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ بہت بڑا شرک ہو جائے گا، اور بدعت تو ہے یہ نئی نویلی بدعت جو ہے انہوں نے نکال دی کہ عید کے دن جو ہے وہ قبروں پہ جا رہے ہیں، وہاں پر جا کے عجیب و غریب شرکیہ حرکتیں کرتے ہیں، قبر والوں کو عید مبارک کہہ رہے ہیں، ان سے جو ہے وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ یہ زندہ لوگوں کے لیے عید ہے بھائی، زندہ لوگ جو ہے آپس میں ملیں، جو روٹھے ہیں ان کو منائیں، آپس میں خوشی کا دن ہے، روزے ختم ہوئے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے ہمیں، عید خوشی منائیں، اس کے اندر اسلامی حدود میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے ملیں، جو زندہ لوگ ہیں ان سے ملیں، گلے شکوے ختم کریں، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، ان کا خیال رکھیں، نہ کہ قبروں پہ جائیں اور قبروں والوں کو جا کے عید مبارک کہنا شروع کر دیں۔ جاہل لوگ، مولوی بھی ان کے جاہل اور یہ عوام بھی جاہل ہے، تو ان کو چاہیے کہ توبہ کریں۔ یہ بہت بڑی بدعت ہے جو نئی نکل آئی ہے۔ تو کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، جو ہے ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ میں لے جائے گی۔ تو اس بدعت سے توبہ کریں جو کہ شرکیہ عقیدہ بھی بن جاتا ہے۔ اور ان کے مولویوں نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ روحیں بھی آتی ہیں جاتی ہیں، جمعرات والے دن روحیں آ جاتی ہیں، روحیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ ان کے اندر اصل میں بدعقیدگی بہت زیادہ ہے، شرک بھرا ہوا ہے، گند بھرا ہوا ہے ان کے اندر نا۔ تو اسی لیے اپنی عوام کو کہتے ہیں بھائی چلو عید پہ جاؤ، قبرستان جاؤ، مستحب ہے، جاؤ۔ اس لیے تو ان کا اصل میں عقیدہ خراب ہے، اس کے اندر شرک بھرا ہوا ہے۔ جب تک یہ شرک سے توبہ نہیں کریں گے تو یہ تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے نا۔ تو اصل میں ان کا عقیدہ خراب ہے، یہ حلوہ خور مولویوں کا، یہ نام نہاد جو مفتی بنے ہوئے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اور لوگوں کو چاہیے کہ خود تحقیق کریں، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں۔ اگر یوں ہی انے واہ تقلید کرتے رہیں گے، انے واہ اپنے مولویوں کی باتیں سنتے رہیں گے، تو وہ تو سورہ توبہ کی جو آیت ہے
کہ بنی اسرائیل نے جو اپنے علماء کو رب بنا دیا تھا، تو یہ اپنے علماء کو رب بنانے کے برابر ہی ہوگا۔ توبہ کرو اپنی حیات کے اندر، سوچو سمجھو اسلام کہیں اور جا رہا ہے اور آپ لوگ کہیں اور جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ توبہ طائب ہو جاؤ، اللہ کو راضی کرو اور عید مناؤ، خوشیاں مناؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے۔ اور قبرستان جا رہے ہو، وہاں پر مردوں کو عید کہہ رہے ہو، اس دن کو خاص کر رہے ہو، تو یہ خاص نہیں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ اکرام نے، تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ اگر آپ پھر بھی جا رہے ہو وہاں پر ثواب کی نیت سے جا رہے ہو اور مولویوں کے کہنے پہ جا رہے ہو، دین کا اس کو حصہ سمجھ رہے ہو، تو اس سے جو ہے وہ توبہ کرو۔ قبروں پہ ویسے آپ جاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کبھی بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن خاص کیوں کر رہے ہیں عید والے دن ہی جانا ہے؟ قبروں پہ جایا کرو، وہاں پر آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو یہ مقصد ہے قبروں پہ جانے کا۔ قبروں پہ جانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قبر والے سے ہی جو ہے آپ دعائیں کروانا لگ جاؤ گے، ساڈی سندا نہیں ہے نا دی موڑدا نہیں، یہ شرک ہو جائے گا بھائی جان، یہ شرک ہو جائے گا، سمجھو اس کو۔ قبروں پہ جایا کرو، قبر والے کے لیے اس کے لیے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش۔ یہ نہیں کہ اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ وسیلے تلاش کرو کہ جی یہ اللہ کا بڑا پیارا تھا، یہ فوت ہو گیا، اس کو کہیں گے تو یہ اللہ سے ہماری بات کرے گا۔ یہی تو شرک ہے، شرک فی العبادہ ہے، اللہ کی عبادت کے اندر یہی تو شرک ہے۔ قبروں پہ جایا کرو، وہاں آخرت کی یاد آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، کچھ آپ کو نصیحت ہوگی کہ ہم نے بھی مرنا ہے، یہ بھی مر گیا، ہم نے بھی مرنا ہے، آخرت کی یاد آئے گی، اس کے لیے دعا کرو۔ اور ایک اور بہت بڑی ظلم کی بات ہے جو چلو لگے ہاتھ وہ بھی بیان کر دیں کہ سورہ فاتحہ اتنی عظیم صورت ہے قرآن مجید کی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی نبی کو بھی ایسی عظیم صورت نہیں دی، تو اس صورت کو یہ مردوں کے اوپر پڑھتے ہیں جی، فاتحہ خوانی کر دو، فاتحہ خوانی، فاتحہ خوانی، استغفر اللہ العظیم۔ اتنی عظیم صورت کو انہوں نے مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے ڈکلیئر کر دیا کہ بھی فاتحہ خوانی کر دو، جا کے فاتحہ پڑھ لو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا بدعت اور خرافات ہے، سورہ فاتحہ کو مردوں کے اوپر پڑھنا۔ بھائی مردہ جو مر گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کے اگلی منزلیں آسان ہوں، دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ نجات دے، بخش دے، اس کے لیے دعا مانگو، نہ کہ اس کے بعد سورہ فاتحہ یا قرآن پڑھنا شروع کر دو یا اس سے باتیں کرنا شروع کر دو، اس کو عید مبارک کہنا شروع کر دو۔ تو اس امت نے بڑی بڑی گستاخیاں کی، ان حلوہ خور مولویوں کے تھرو، یہ تقلیدی ملے جتنے بھی ہیں، ان لوگوں کو چاہیے توبہ طائب ہو جائیں اور صحیح اسلام کو فالو کریں جو قرآن اور سنت کے اندر ہے، اور صحیح دلیل دیکھیں، اور دلیل بھی ریفرنس بھی صحیح ہو، دلیل کا معنی اور مفہوم بھی صحابہ کے منہج اور فہم کے مطابق ہو، پھر ہی عمل کریں۔